بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منی نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم حافظ عبد الرحمن صاحب عظیمی۔ پہلی مرتبہ تشریف لائے، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب، آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں جناب قاری محمد عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ باب ذی وقار، آپ نے آیات بینات تلاوت سماعت کی، مفہوم سماعت کیجیے۔ آج قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے لے کر 123 تک تلاوت فرمائی۔ مفہوم آیت یہ ہے، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانے کے سب لوگوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے مالی تاوان، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش، اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔ اب ذی وقار،
پہلی آیت میں تو بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہو جائیں، یہ حتمی بات ہے، قرآن کا حکم اٹل ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسے ہی بس باتیں کر دیں، کہتے ہیں جی حقائق بھی بدلتے ہیں، فلاں چیزیں بھی بدلتی ہیں۔ یاد رکھیں قرآن نہیں بدلتا، قرآن کے احکامات نہیں بدلتے، قرآن کی تشریحات نہیں بدلتی۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا کہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے تم سے یہودی اور نہ ہی نصرانی، کب راضی ہوں گے؟ جب تم ان کے دین کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، ان کی بات مانو گے، ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ گے، ان کے شانہ بشانہ چلو گے، ان کے ساتھ محبتیں بانٹو گے، تو وہ تمہیں اپنے دین کی طرف مائل کر کے ہی راضی ہوں گے، ورنہ وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بندہ اس کے مخالف کوئی کام کرے، کہے جی میں ان کو ویسے راضی کر لوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے جناب۔ فرمایا کہ اللہ کا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ دین اسلام ہدایت ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سیکھنا سکھانا۔ اس آیت کے اگلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی۔ یاد رکھیں یہاں سے ایک وہم جاتا ہے، گمان جاتا ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ یاد رکھیں کہ یہاں سے خطاب ہر قرآن پڑھنے والے کو ہے۔ اسی وجہ سے صاحب خزائن العرفان نے اس کے حوالے سے تشریح فرما دی، فرمایا کہ یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق اور ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر بالفرض اس خطاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بھی منسوب کیا جائے، بفرض ایک فرضی صورت ہے، تو بھی یاد رکھیں کہ بفرض محال یہ بات ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہود و نصارہ کی اتباع کر لیں۔ اس سے اگلی آیت میں فرما دیا کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن پڑھتے ہوئے اچھی آواز میں، اچھے انداز میں قرآن پڑھنا چاہیے، خوبصورت آواز میں، اور اس طرح قرآن پڑھنا چاہیے کہ دل سے آواز نکلے۔ ایک تو ہے نا زبان سے اس کی نظم کی تلاوت کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن آوازوں کے ساتھ اس کو مزین کریں، ایسی تلاوت کریں کہ دل میں اترتی جائے۔ اور پھر جب بھی تلاوت قرآن کریں بالکل فری ہو کے، یہ نہیں کہ ادھر سے تلاوت قرآن کر رہے ہوں اور ساتھ میں جناب کوئی دوسرا کام بھی کر رہے ہوں، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کے آداب ہیں، باوضو ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہوئے، توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہو، یہ ذہن میں ہو یہ بات کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دل پر القاء فرمایا، اور وہاں سے ہوتا ہوا صحابہ کی زبانوں پر آیا، صحابہ کی زبانوں سے تابعین کی زبانوں پر آیا، تابعین کی زبانوں سے چلتا چلتا تبع تابعین کی زبانوں پر آیا، آج ہم تک یہ قرآن پہنچا۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرے تو اس کا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو قرآن کا انکار نہیں کرنا چاہیے، آداب کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ تلاوت کریں۔ یقین جانیں کہ جب یہ ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ایک طرح سے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی، کتنے سہل طریقے کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی تشریح ہم نے ایک پروگرام میں کی تھی۔ بہرحال اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کی تفصیل آپ نے رکوع نمبر 4 اور 5 کے اندر سن لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرتے ہیں جناب حافظ عبد الرحمن عظیمی صاحب۔ سزا دینے والا
جزا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، کہ کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کا دریا بہا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، کہ ابو جہل ہاتھوں میں کنکر لے آیا، ابو جہل ہاتھوں میں کنکر لے آیا، ابو جہل ہاتھوں میں کنکر لے آیا، وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، جو فرعون کر دے خدائی کے دعوے، جو فرعون کر دے خدائی کے دعوے، جو فرعون کر دے خدائی کے دعوے، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ باب زی وقار حمد باری تعالیٰ آپ نے سماعت کی۔ بلا تاخیر پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب حافظ محمد عبد الرحمن عظیمی صاحب۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت۔ او جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، کہ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت۔ اور وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت۔ اس کا آخری شعر کہ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے،
بڑی آپ سے دشمنی تھی، مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ باب ذی وقار، بڑا ہی رقت انگیز کلام آپ نے سنا، بہت ساری چیزوں کو حافظ صاحب نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا علی اصغر آپ کے حوالے سے تذکرہ ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جمیع صحابہ کے حوالے سے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہی ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان، آپ کی نعتیں پڑھنے، بیان کرنے اور صحیح معنوں میں ان پر آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات موصول ہیں؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال ایک بہن پوچھ رہی ہیں کہ میری ایک دوست نے زبانی نکاح کیا تھا جس میں قاری صاحب کے 2 گواہ تھے، لیکن نکاح نامہ نہیں تھا۔ شوہر اسے گھریلو اخراجات اور دیگر ضروریات کے لیے پیسے نہیں دیتا، لیکن صرف میاں بیوی کا رشتہ رکھا ہوا ہے۔ اس صورت میں اس کا شوہر اسے چھوڑتا بھی نہیں اور حق بھی ادا نہیں کرتا۔ رہنمائی فرما دیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جناب کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ جو قانونی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے۔ ایک بندہ ویسے ہی زبانی کلامی نکاح کر لیتا ہے، شرعی طور پہ نافذ ہو جائے گا۔ یہ جو قانونی تقاضے ہیں نا، یہ ہماری سیفٹی کے لیے، ہماری سمجھ لیں کہ ہمارے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس نکاح کو آپ نے اندراج نہیں کروایا تو یہ قانوناً جرم ہے۔ جو قاری صاحب ایسا نکاح پڑھائیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ ان کو قانون کا لحاظ کرنا چاہیے، اور جو قانون شریعت کے خلاف نہ ہو اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ شرعی طور پر بھی گناہ گار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر تحفظ ہے۔ میرا پیغام ہے ہر اس سننے والے کے لیے کہ جو خفیہ نکاح پڑھائے، اور ظاہر ہے کہ جو نکاح بھی بند کمرے کے اندر ہوگا نا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ تو ہوگا۔ اس لیے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم تخصص فی الفقہ سے فارغ ہوئے تو ہمیں اساتذہ کرام نے یہ بات یقینی طور پہ سمجھائی، اور ہم نے یہ پلے باندھ لی۔ انہوں نے کہا بیٹا کچھ بھی ہو جائے بند کمرے کا نکاح نہیں پڑھانا آپ نے، اور اگر یہی چیزیں ہر نکاح خواں کے حوالے سے اس کو معلوم ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا علم ہو کہ بند کمرے کا نکاح نہ ہم نے پڑھنا ہے، نہ ہم نے پڑھانا ہے، نہ اس کے اندر شامل ہونا ہے، وہ ظاہر ہے کہ جو بند کمرے کے اندر ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسا مسئلہ ہوگا نا۔ تو اب چونکہ یہ معاملہ ہو چکا، اب آپ ایسا کریں کہ دونوں طرفوں سے کچھ افراد کو بٹھائیں، ان کے گھر والوں کو اور اپنے گھر والوں کو بٹھا کر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن نے یہی حکم دیا ہے۔ اگر بالفرض خاوند حقوق میں سے کوئی حق ادا نہیں کرتا، شرعی طور پر بھی وہ گناہگار ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ خاتون کے لیے اس کا جو ایک ازدواجی تعلق ہے وہی اس کا حق ہے، اس کے علاوہ بھی حقوق ہوتے ہیں۔ مثلا نان و نفقہ ہے، کھانا پینا، رہائش ہے، چاہے وہ کرائے کی ہی کیوں نہ ہو، بہرحال ایک عزت کے ساتھ اور عزت کو بچانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، ضروریات زندگی، جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بھی خاتون کا حق ہے اور خاوند کو دینا لازم ہے معروف طریقے کے مطابق۔ یہ نہیں کہ اب بیوی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے کہ مجھے جناب تم ہر مہینے برانڈ کا سوٹ لے کر دو، اب اس کی بساط میں نہیں وہ کہاں سے لے کر دے۔ تو اگر جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا اس نے دے دیا مناسب طریقے کے مطابق، جیسا خود پہنتا ہے ویسا بیوی کو پہنائے تو یہ حق ادا ہو گیا۔ جیسی رہائش میں خود رہتا ہے ویسی میں اپنی ازواج کو رکھے تو حق ادا ہو گیا۔
اب حقوق زوجیت جو ہیں وہ بھی ایک مناسب طریقے سے ایک صحت کا خیال کرتے ہوئے بھی، اپنی صحت کا بھی، اپنی زوجہ کی صحت کا خیال کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو مینج کر کے چلائے تو حقوق ادا۔ ان میں سے کوئی ایک حق بھی اگر ادا نہیں کرتا خاوند، تو بیوی کے پاس خلا کا مطالبہ کرنے کا حق موجود ہے، وہ خلا کا مطالبہ کرے۔ اگر وہ نہیں دیتا خلا تو پھر جناب وہ اگلا رستہ اختیار کر سکتی ہے، جناب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نکاح تو اندراج نہیں ہوا، تو اب یہی ہے کہ آپ اس کی منت سماجت کریں، اس کو کہیں خدا کا خوف کریں۔ وہ جو قاری صاحب جنہوں نے یہ نکاح پڑھایا تھا، ان کو جو گواہان تھے ان کو درمیان میں ڈال کے اس مسئلے کا حل نکلوائیں۔ شرعی مسئلہ جو بھی تھا وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ آخر میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں ادارے کی طرف سے، ہم سبھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رشتہ داروں کے یہ جتنے بھی گمبھیر معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بہتری والا معاملہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔ مفتی صاحب، اکثر میں نے دیکھا، مجھے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارا چھپ کر نکاح اسی طرح سے پڑھا دیں۔ آج کل یہ بہت زیادہ رواج چل پڑا ہے۔ بعض اداروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا نکاح پڑھا دیجئے، نکاح نامے کی کیا ضرورت ہے، بس ایجاب و قبول کر دیجئے، خطبے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گواہوں کی بھی نہیں ہے۔ تو اس میں گواہ کیا لڑکی کی طرف سے ہونا بھی ضروری ہوتے ہیں، یا بس قاری صاحب کوئی دو بندے بٹھا کے نکاح پڑھا دیں؟ دیکھیں، اگر تو صورتحال ایسی بن جائے کہ لڑکی کا بھی کوئی نہیں آگے پیچھے، لڑکے کا بھی کوئی نہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر کسی کو بھی آپ گواہ بٹھا دیں گے، نکاح نافذ ہو جائے گا۔ شرعی طور پر گواہوں کی موجودگی میں جب حق مہر ادا کر کے ایجاب و قبول کروا لیا جائے، دونوں بالغ ہیں، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن جو صورتحال ہے نا معاشرے کی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا کہ خاص طور پہ مجھے کوئی بندہ کہے نا جی بند کمرے کا نکاح ہے، تو میں تو کبھی بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اور یہ چیزیں یاد رکھیں، ان میں بہت سارے مفاسد بھی ہیں۔ تو لڑکا لڑکی دونوں کی رضامندی ہے، نکاح ہو جائے گا، شرعی نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن آنے والی زندگی میں جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا نا، تو اس کے لیے پھر تیار رہیں۔ مجھے یاد ہے آج بھی کہ میں یہاں سے پروگرام کر کے تو ابھی مسجد کے باہر گیا، تو ایک لڑکا کہتا ہے جی ہمارے گھر ہماری منگنی ہوئی ہے اور آپ صرف ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ میں نے کہا بیٹا ابھی آپ کے سر کے اوپر نا وہ جو کیا کہیں خواہشات کا جو ایک بھوت سوار ہے نا، یہ چند مہینے میں اتر جائے گا۔ اس کے بعد جو ریئلٹی ایک صحیح معنوں میں جو زندگی شروع ہوگی نا، تو آپ کہیں گے کہ میں نے یہ کیا کر لیا، میرے والدین اس میں نہیں تھے، رشتہ دار نہیں تھے۔ تو کیا فائدہ ایسے نکاح کا کہ جس کے اندر جناب آپ کے گھر والے جو ہیں وہ پریشان ہوں۔ خاص طور پہ یہ جو خاتون کے گھر والوں کے لیے بڑی آر ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو ہے نا کہ نکاح کا اعلان کرو، تو اس کے اندر بڑی عافیت ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک بھائی نے ہمیں واٹس ایپ پر جو ہم نے اسکرین پر نمبر دیا ہوا ہے، ایک سوال لکھ کر بھیجا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بولنے کا مسئلہ ہے اور جسمانی کمزوری بھی ہے، معذور افراد کے لیے اسلام میں کیا رعایتیں ہیں؟ کیا معذور افراد شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کس حد تک معذوری ہوتی ہے جن کے لیے اسلام میں رعایتیں ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی بندہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہو، نان و نفقہ دینے پر قادر ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ بعض صورتوں میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح کرنا مسنون ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں حرام ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل آپ لب لباب سماعت کریں۔ اگر ایک بندہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، ایسا معذور ہے کہ اب وہ بیوی کو لے آئے گا تو اس کا حق زوجیت ادا نہیں کر سکے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی وہ اس کی جو ایک نفسانی خواہش ہے، ظاہر ہے خاوند اور بیوی دونوں کے مابین اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز کو پیدا کیا ہے، تو یہ ادا ہی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک بندہ نان و نفقہ دینے پر قادر ہی نہیں ہے، ہاں اگر تو کچھ ظاہری طور پر ایسے آثار نظر آ رہے ہوں کہ جناب وہ کوئی کام کاج کر سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا معذور ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہیں اور کمانے پر بھی قادر نہیں، اتنا کمزور ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے، کما ہی نہیں سکتا، بیوی کے لیے رہائش کا بندوبست نہیں کر سکتا، اسی طرح
اور جو ضروریات زندگی ہیں ان کو ادا کرنے پر قادر نہیں تو بھی اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نفسانی خواہشات ہیں ان کا کیا کرے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل بھی بتا دیا، فرمایا کہ وہ روزہ رکھے، کہ روزے رکھنے سے اس کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کا توڑ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ معذور، اگر زبان کی طرف سے معذور ہو، کانوں کی طرف سے معذور ہو، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس کی بنا پر نکاح کو روکا نہیں جا سکتا۔ جو چیزیں ابھی آپ کے گوش گزار کی ہیں ان کو ملوز خاطر رکھیں۔ ایسا ایک طالب علم جس کی تعلیم ابھی نامکمل ہے تو اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے وہ جناب اگر نکاح کو مؤخر کر دیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ باقی یاد رکھیں کہ جب بیٹا بیٹی بالغ ہو جائیں تو اگر کف کے اندر ان کا مناسب رشتہ مل رہا ہو تو فی الفور ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ اور جب ہم نکاح کو لیٹ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر بہت سارے فسادات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو خراب ہوتی نظر آتی ہیں، معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جو بڑی غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دور فرمائے۔ اس نے جو سوال کیا کہ جسمانی کمزوری بھی ہے، اگر وہ حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کر عورت کو نہیں بتاتا کہ میں یہ ادا نہیں کر سکتا، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ایسے بندے کو معلوم ہو کہ میں ادا نہیں کر سکتا اپنی بیوی کا حق، تو اس کے لیے پھر یہ ہے، جسمانی کمزوری ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو اس پر صبر کرے اور روزے رکھے، اپنی خواہشات کے حوالے سے ان کو کنٹرول میں کرے۔ اور ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کہ جو حقوق زوجیت پر قادر نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر بالفرض ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جو موسم کے لحاظ سے نا تبدیل ہو جاتی ہے، مثلا ایک بندے کو اگر گرمی سے مسئلہ ہے یا سردی سے مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے اور اپنا ساتھ ساتھ علاج کروائے۔ علاج کروانے سے اگر اس کی کمزوری دور ہو سکتی ہو تو علاج کر کے اس کو نکاح کے اندر مصروف ہو جانا چاہیے۔ اچھا، بعض اس طرح کے سوال بھی آئے ہیں کہ علاج کرواتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، عورت بیچاری مجبور، وہ کہتی ہے میں اب جا بھی نہیں سکتی کہیں، تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسی صورتحال بن جائے تو قاضی کے پاس اپنا جو مقدمہ ہے اس کو لے کے جا سکتی ہے۔ قاضی پھر اگر اصول شرع کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے تو پھر ایسا فیصلہ کرے گا کہ ایسے خاوند کو 1 سال کی مہلت دے گا کہ 1 سال تک تم اپنا علاج کروا لو۔ اس کی ریزن میں نے ابھی بتا دی۔ 1 سال کے اندر 4 موسم آتے ہیں، 4 موسم گزرنے کے بعد بھی اگر یہ بندہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتا تو قاضی ان کے مابین تفریق کروا دے گا، تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر دے گا۔ جی مفتی صاحب، اس بہن کا یہ سوال ہے کہ میری بیٹی نے عدالت سے خلا لیا، اس کی ڈگری مل گئی، تو عدالت سے ڈگری لینے کے فوراً بعد عدت شروع ہو جائے گی یا پھر یونین کونسل میں جاتے ہیں، بعد میں وہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتے ہیں، تو یونین کونسل کے سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد عدت شروع ہوگی؟ یہ ذرا بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کی بیٹی نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، اب خاوند کیسا عجیب ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا شرعی مسئلہ تھا، پہلی یہ بھی مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بغیر عذر شرعی جو خاتون اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، اس وعید کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور دوسری طرف خاوند کو چاہیے کہ اگر اس نے نکاح کیا ہے تو اس کے تمام تر اخراجات، اس کی رہائش، اس کا کھانا، اس کی دیگر اشیاء کا بندوبست اس کے اوپر لازم ہے، نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسا عذر شرعی بن گیا تو خاتون کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا پھر جائز ہے، تو خاوند کو چاہیے یہ تھا کہ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے طلاق دے دیتا۔ اب یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ عدالت سے جا کے خلا لے لو، خدا کا خوف کریں یار۔ کوئی بھی ایسا بندہ کہ جو اپنی گھر والی کو عدالت میں بھیجے، اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ یہیں پر معاملہ ختم کر دیتے۔ اب چلیں اگر عدالت میں چلی ہی گئیں، اور آپ کا چونکہ مسئلہ اور ہے، میں اس لیے پہلے بطور تمہید چند باتیں عرض کر رہا ہوں، ہمارے سننے والوں کو اس حوالے سے آگاہی ہو جائے۔ اور جب آپ کو عدالت نے ڈگری دے دی، اگر تو خلا کی ڈگری تھی تو یاد رکھیں خلا بغیر رضامندی کے نافذ نہیں ہوتا۔
خلا کے لیے ضروری یہ ہے کہ زوجین کی رضامندی، خاوند رضامند ہوگا تو خلا نافذ ہوگا، ورنہ پھر اسی طرح خاوند کے نکاح کے اندر ہیں۔ اگر تو تنسیخ نکاح کی ڈگری تھی تو شرعی طور پر نکاح ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عدالت نے ڈگری جاری کی، وہاں سے عدت شروع ہوگی یا کہ مؤثر سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد؟ تو جب آپ کا ابھی معاملہ یوں سمجھیں کہ درمیان میں ہے، ابھی سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملا تو آپ ابھی عدت میں نہیں ہیں۔ جب آپ کو مؤثر سرٹیفکیٹ مل جائے گا اس کے بعد آپ کی عدت شروع ہوگی۔ اگر آپ نے پہلے عدت مکمل کر لی، بعد میں سرٹیفکیٹ لیا، تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ کو یونین کونسل سے مؤثر سرٹیفکیٹ مل جائے تب آپ اپنی عدت کو مکمل کرنے کے بعد آگے نکاح کریں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایک بہن نے بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری جانے سے پہلے بولے تم مجھ پہ حرام ہو تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اور پھر بولے کہ اس ڈیٹ کو تم گھر نہیں جاتی تو 3 دفعہ طلاق ہے، اور دوسرے دن بولے طلاق کے الفاظ واپس لیتا ہوں، تو کیا طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ پلیز مجھے یہ بتا دیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے، 1 رہتی ہے، تم گھر واپس جاؤ اور بچوں کے پاس رہو، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، کائنڈلی مجھے بتا دیں میں کیا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا مسئلہ جو ہے نا، میں اس لیے اس پہ بڑی احتیاط کرتا ہوں، حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ قریبی دارالافتاء میں بھی اس کو بیان کریں۔ تاہم جو صورتحال ابھی آپ نے بیان کی ہے، آپ کے خاوند نے اگر بولا تھا آؤٹ آف کنٹری جانے سے پہلے کہ تم مجھ پر حرام ہو، تو اگر تو ان الفاظ سے اس کی مراد طلاق دینا تھی، چونکہ یہ کنایہ الفاظ ہیں، کنایہ الفاظ میں جب تک وضاحت نہ لی جائے نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر اس نے اس سے مراد طلاق لی تھی تو ایسی صورتحال کے اندر کنایہ الفاظ سے دی گئی طلاق طلاق بائن ہوتی ہے، اور بائن طلاق کا حکم یہ ہے کہ ایک ہی طلاق بائن اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب خاتون عدت مکمل کر کے اگر عدت کے دوران وہ جناب، چونکہ اب یہ بائن طلاق ہے نا، تو بائن طلاق سے نکاح یوں سمجھ لیں کہ ختم ہو گیا، اب یہ عدت گزار کے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی الفاظ بولے ہیں وہ جو طلاق والے، تو وہ نافذ نہیں ہوں گے، کیونکہ نکاح ہی ختم ہو گیا۔ جب نکاح ہی نہیں رہا تو اب دوسری یا تیسری یا چوتھی طلاق دینا لغو چلا گیا۔ تو اگر صورتحال ایسی ہے تو جناب آپ دوبارہ سے نکاح کر کے تو اپنے گھر کو بسا سکتی ہیں، لیکن اگر پہلی طلاق سے اس کی نیت، یعنی جو اس نے لفظ بولا تھا حرام کا لفظ، اگر اس کی طلاق کی نیت نہیں تھی، بعد میں جو اس نے 3 طلاقیں دی تھیں وہ نافذ ہو گئیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا اس نے، شرط کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اگر تم گھر نہ گئی تو تمہیں 3 طلاقیں، یا کوئی بھی جو اس نے معلق کر دیا، تو اگر یہ شرط پائی گئی تو طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اب دوبارہ تجدید نکاح سے بھی گھر آپ کا آباد نہیں ہو سکتا، لیکن بہتر یہ ہے آپ اپنا یہ مسئلہ قریبی دارالافتاء میں جا کے تفصیلی بتائیں۔ خاوند اور بیوی دونوں کو جانا چاہیے تاکہ دونوں اپنے جو بھی چیزیں ہیں ان کو بیان کریں اور شرعی حکم حاصل کریں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال واٹس ایپ میں ہمیں موصول ہوا، وائس نوٹ میں پلے کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ میں 15 سال کی تھی، میرے باپ فوت ہو چکے تھے اور میری امی نے دوسری شادی کی تھی، تو میری امی نے میری مرضی کے بغیر پوچھے میری شادی میرے ہسبینڈ سے کر دی۔ غیر لوگ تھے نا، تو وہ جو تھے وہ مجھ سے مطلب کافی بڑے تھے، مجھ سے 10 سال بڑے تھے، پر میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا بس ماں کی مرضی تھی، بس میری قسمت میں یہی تھا۔ وہ 3 مہینے تک میرے ساتھ ٹھیک رہا۔ 3 مہینے کے بعد وہ مجھے مارنے لگا، مجھے پیٹنے لگا، مجھے بات بات پہ تانے دینے لگا، بالوں سے کھینچ کے مجھے لاتے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا تھا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ میں کدھر جا سکتی تھی؟ میں کدھر بھی نہیں جا سکتی تھی، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نے بھی دوسری شادی کی تھی۔ تو اس دوران میں میرے بس وقت گزرتا گیا، میں پریگننٹ بھی ہو گئی تھی۔ جب میرا 1 سال پورا ہوا میرا بیٹا ہو گیا تھا، وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا تھا، بات بات پہ مارتا تھا مجھے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت وہ کیا کہ خیر وقت ٹھیک ہو جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔
میری جب تیسری دفعہ میں پریگننٹ ہوئی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت مارا سب کے سامنے اور مجھے 2 دفعہ طلاق بولا۔ جب وہ تیسری دفعہ بول رہا تھا تو میری نند جو تھی نا، اس نے منہ پہ آ کے تھپڑ مار کے اس کا منہ بند کر لیا تھا، منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ نہیں کچھ بولنا نہیں ہے۔ تو پھر بھی وہ بول رہا تھا پر اس کی زبان بند تھی۔ پھر اس کے بعد یہ 1 مہینے تک میرے ساتھ نہیں بولتا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے جانے ہی نہیں دیا۔ مجھے کہتے تھے جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا طلاق نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر میں جب اگلے سال میں پھر سے پریگننٹ ہوئی تو پھر اس نے مجھے 3 دفعہ طلاق بولا۔ میں پھر سے 8 مہینے کی امید سے تھی۔ پھر اس نے مجھے بہت مارا، مجھے اتنی لاتیں دیے، میرے بال گھسیٹے، مجھے گھر کے باہر نکال دیا تھا، میرا دوپٹہ، میری چپل کچھ بھی نہیں تھے۔ اس کی چاچی کے گھر میں چلی گئی تھی، وہ بھی میرے ساتھ اتنی رو رہی تھی، میرا باپ نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے۔ میں نے امی کو کتنی دفعہ بولا یہ مجھے اس طرح مارتا ہے، مجھے خرچہ بھی نہیں دیتا، اور مجھے کتنی دفعہ لوگوں کے سامنے طلاق دی ہے۔ امی کہتی ہے کہ چپ کر کے خاموش کر کے برداشت کرو، تمہارے بچے، تمہارا کوئی بھی نہیں، تم کدھر جاؤ گی۔ پر مولوی صاحب میرا دل نہیں کرتا اس آدمی کے ساتھ رہنے کو، کیونکہ جب وہ میرے نزدیک آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں گناہ کر رہی ہوں۔ میں پہلے اللہ کے سامنے اتنا روتی تھی، اتنا میں نفل کرتی تھی، نماز جب پڑھتی تھی، اب جب میں دعا کرتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت بڑی گناہ گار اور ناپاک عورت ہوں۔ تو مجھے بتائے کیا یہ طلاق ہو چکا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں آدمی نہیں ہوں، میں کتا ہوں، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ مجھے چھوڑ بھی نہیں رہا، میرے ساتھ بدسلوکی بھی کرتا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے پلیز بتائیں۔ جی مفتی صاحب، کتنی دکھی ہیں یہ عورت، اور یتیم بھی ہیں، اور اس کا شوہر اسے 3 بار کئی بار طلاق بھی دے چکا ہے۔ پہلے اس کی والدہ نے بھی اس کو روکا، پھر اس کے باوجود بھی بار بار مارتا پیٹتا ہے، اور آپ نے ساری کہانی سن لی ہے۔ تو 3 بار طلاق ہونے کے بعد اب وہ مباشرت بھی کرتا ہے، اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں مجبور ہوں، میں کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مسئلے کا حل بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی دکھ بھری کہانی ہے آپ کی، سن کے دل بھر آیا۔ ایسے افراد بھی آج اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو شریعت کی حدود و قیود کو ایسے پامال کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پھر مخلوق کی اتباع یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کے خاوند نے جو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور یہ کہنا کہ جناب حمل کے دوران طلاق نہیں ہوتی، میں چونکہ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، میں فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کو جو جواب عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو حاملہ کی عدت کو بیان کیا ہے نا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، سورہ طلاق کے اندر جو آیت ہے کہ حاملہ کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق نہ ہوتی ہو تو پھر عدت بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ جو فوت شدہ ہے اس کی عدت تو پہلے بیان ہو چکی نا، تو اب حمل والی کی عدت بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ بہرحال اپنی اپنی فقہ ہے، اپنے اپنے استدلال ہیں، ان کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ شریعت کی روشنی کے اندر جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے، بھلے سے وہ مذاق کے اندر طلاق دے، بھلے سے وہ خوشی کے اندر طلاق دے، بھلے سے وہ جناب غصے کے اندر۔ اور عمومی طور پہ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی میں غصے کی حالت میں تھا، تو غصے کی حالت میں ہی طلاق ہوتی ہے، پیار سے تو کوئی طلاق نہیں دیتا اپنی بیوی کو۔ بہرحال آپ کے لیے یہی حکم شرع ہے کہ آپ کا نکاح ختم ہو چکا ہے، آپ کا اس خاوند کے پاس جس کا بھی آپ نے نام ذکر کیا اس کے پاس رہنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنی دیر آپ گزاریں گی یہ حرام کے اندر ہوگا اور زنا شمار ہوگا، اس لیے اس کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے آپ فی الفور اس سے علیحدہ ہو جائیں۔ رہی بات یہ کہ آگے کیسے زندگی گزرے گی، یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس ذات پہ توکل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کئی رستے آسان فرما دیتا ہے،
اور دل برداشتہ ہونا اور یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ ابھی سے کر لیں۔ ہمارا یہ مشورہ ہوگا، کیوں کہ جتنی دیر آپ گزاریں گی وہ حرام کے اندر آپ گزاریں گی تو حرام کے اندر کبھی بھی یاد رکھیں کہ برکت نہیں ہوتی، حرام کے اندر کبھی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ جو ہے ہی حرام اس کے ساتھ گزارا کرنا اور پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنا، آپ کا بالکل جو دل ہے آپ کو صحیح گواہی دے رہا ہے کہ اس خاوند کے ساتھ آپ کا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایسا شخص کہ جو اپنی بیوی کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہو، اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ تمہیں عطا کی ہے تو یہ ایک تمہارا لباس ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ خواتین تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور کیسا لباس ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں جناب آپ اپنی بیوی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، اس کو مار پیٹ رہے ہیں۔ ایسا تو کوئی جانوروں کے ساتھ سلوک بھی نہیں کرتا۔ اور جو آپ کی بیوی نے یہ کہا کہ آپ اپنے حوالے سے کسی جانور کی طرف تشبیہ دیتے ہیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے تو انسانوں والے کام کریں، اپنی خوراک کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے قرآن و سنت کو فالو کریں جناب، اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں سب سے بڑھ کر۔ جس بندے کو خوف خدا ہوتا ہے وہی گناہوں سے بچتا ہے، ورنہ تو پھر جانوروں میں انسانوں میں کیا فرق رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر فرمائے، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں اور اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی ظاہری طور پر بہتر فیصلہ کریں۔ مسئلے کا حل پوچھنا چاہ رہی کہ میں کہاں جاؤں؟ عدالت میں جا سکتی ہیں جناب، آپ عدالت میں جا کے اپنا کیس دائر کر سکتی ہیں کہ یہ جو کہانی آپ نے ابھی ہمیں سنائی ہے، بڑی دکھ بھری کہانی تھی آپ کی، آپ اسی کو لکھ کر تھانے میں جا سکتی ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں، وہاں سے آپ کو تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر دیں گے، اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے حوالے سے بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ رہی بات یہ کہ اس خاوند کے ساتھ شرعی طور پر آپ کا رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی دینی، اخلاقی، شرعی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات اسکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیے، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیے اور وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، اپنا نام لکھ کر اور شہر کا نام لکھ کر ضرور بھیجا کریں تاکہ ہم آپ کے نام کے ساتھ پروگرام میں ان سوالات کو شامل کریں اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔